تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں حیدر علی کے بارے میں، جن کا ریسنٹلی ایک ویڈیو آیا جس میں وہ جس تکلیف میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ وہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اور اس کو جیل میں ڈالنا زندگی کا مقصد ہے۔ اس نے میرا جینا حرام کیا ہے، 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ کبھی کون سی بات کرتا ہے، کبھی کون سی بات کرتا ہے، خون کھولنے پہ آتا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ شخص تکلیف میں، کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے تڑپایا ہے، مجھے روز اذیت دی۔ اس کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ عورت ٹھیک ہوتی تو شاید یہ خاموش ہوتی اور اس طریقے سے یہ کام نہ کرتی، کیمراز کو بند کرتی اور اپنے گناہ کو چھپا لیتی، روز اذیت نہ پہنچاتی۔ میں تمام انڈیا کے لوگوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سب فیملی والے ہیں، سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں انسانیت کی جگہ ہے۔ وہ سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، درد ہوتا تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس درد کو بھی وہ محسوس کرتے ہیں۔ ایک شخص جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کمانے کے لیے باہر جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیں وہ کس کیفیت سے گزرا ہوگا کہ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بیوی بھاگ چکی ہے، بھاگنے کے بعد وہ روز ضلالت کرتی ہے، روز ضلالت کرتی ہے، روز ویڈیوز بناتی ہے، اور جس طرح کا کانٹینٹ سیما ہندوستان میں رہ کر بنا رہی ہے، یقین مانیے میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بدکار سے بدکار عورت بھی ہوتی ہے نا یار، اسے بھی ڈر ہوتا، کیونکہ کوئی پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے نا، وہ بھی بند کمرہ کر کے سب کچھ کرتی ہے۔ یہ اس پروسٹیٹیوٹ سے بھی بدتر ہے کہ جو روز اذیت پہنچا رہی ہے، روز تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اچھا، پرابلم کیا ہے؟ حیدر علی کیا چاہتا ہے؟ کیا سیما کو چاہتا ہے؟ وہ صرف اپنے بچے چاہتا ہے۔ جو پیرنٹس ہیں وہ ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیں، وہ باہر کیوں گیا؟ اپنی ذات کے لیے گیا۔ کئی لوگ اس کے مخالفین یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ تو وہاں پر عیاشی کرنے گیا، اس کو تو یہاں بھی لڑکی مل جائے گی۔ یار حد ہے ان لوگوں کے اوپر جو صرف غلط کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے بھی کہ کل آپ کا جو ماحول ہے وہاں کا، ہندوستان کا، اس خاتون نے کس حد تک خراب کیا ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حیدر علی آپ لوگوں کو چیخ چیخ کر آوازیں دیتا ہے کہ میرا ساتھ دو، میری آواز بنو۔ کیوں؟ آخر وجہ یہ ہے کہ جس تکلیف میں وہ شخص ہے، یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں احساس ہو، وہ یہ جان سکے کہ ایک عورت اس کے بچے چھین کے لے گئی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، کالا منہ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اذیت تو اس کے گھر والوں کو بھی دیتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے، لیکن اس طرح سے بچوں کو لے جانا، پھر ویڈیوز بنا کر روز اذیت پہنچانا، روز اس قسم کی باتیں کرنا کہ انسان دیکھے تو اس کو خون کھولے۔ اور یقین مانیے یہ اتنے ڈھیٹ بدکار، اور مطلب میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اس بندی کو بولنے کے لیے کہ کیسے کوئی کر سکتا ہے۔ کوئی انسان کسی کتے کے ساتھ بھی رہتا ہے تو اس کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انسان کے ساتھ رہ کر صرف اس میں برائیاں اور وہ بدکاریاں اور صرف گھنونے الزامات، صرف اس لیے کہ اس کو وہاں پر رہنا ہے، وہاں کی نیشنلٹی چاہیے، صرف اس بیاف پر یہ جو ہے وہاں پر رہ کر یہ سارے کام کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے ادارے کیوں کوئی ایکشن نہیں لیتے کہ اسے جیل میں ڈالا جائے، اور اس ایلیگیشن کے جو اس پر لگائی گئی ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے غلط طریقے سے ہندوستان میں داخل ہوئی ہے۔ ہندوستان کا قانون بڑا سخت ہے، وہاں کی جوڈیشری بڑے اچھے فیصلے کرتی ہے، تو اتنی دیر کیوں کی جا رہی ہے کہ ایک عورت ان لیگل طریقے سے بھارت میں داخل ہوئی، کسی کے بچے لے کر آ گئی، اس کا بایولوجیکل باپ ہے وہ، اس کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، وہ روز چیخ رہا ہے، روز کہہ رہا ہے، لیکن وہ وہاں پر ڈرامے کرتی ہے یہ کہہ کر کے جی میرے بچے میری جان ہے، میری جان میرے بچوں میں، اور قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ دوسری بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وہ کیا کہتے ہیں کہ مثال ہے نا بڈھی گھوڑی لال لگام والی بات، کہ اتنی بڑی عمر کی ہو کر وہ لپو جیسے شخص کے ساتھ جو رومانس کر رہی ہے آن کیمرہ، سوچئے کتنی گھٹیا ہو سکتی ہے کہ کسی کو ٹارچر کرنے کے لیے، کسی کی فیلنگز کا تماشا بنانے کے لیے، کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے یہ کس حد تک جا رہی ہے۔ میرا پیغام صرف یہی ہے ہندوستان کے واسیوں کے لیے کہ وہ حیدر علی کو سپورٹ کریں، اپنی گورنمنٹ کو یہ پریشر اور باور کروائیں کہ اس کے بچے اس کو واپس دیے جائیں تاکہ وہ اس اذیت سے باہر نکلے۔ یہ صرف میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو درد دل رکھتے ہیں، جو کسی کی تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں، جو کسی کا احساس کر سکتے ہیں۔ میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ کنٹینیو ہوں اور ہم ایک لائیو پروگرام شروع کریں۔ ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے، جو خواتین ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ ہم
ایک لائیو کالز کے تھرو آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوں گے تاکہ آپ لوگوں سے بات کر سکیں, آپ کا جو نظریہ ہے وہ جان سکیں کہ آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی رائے کو لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.